ڈاکٹر صاحب عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پہ عمل پیرا ہونے سے آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن 7ویں نمبر پہ آپ نے جو مرض بیان کی ہے وہ ہے دین کو دنیا کے فائدے کی چیز سمجھنا، تو اس کو ذرا واضح کر دیجئے کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، یہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ ایک دین کا تصور پیدا کیا گیا کہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ انگریز کے آنے کے بعد اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو ثواب دائرین حاصل کرو گے، 10 دنیا اور 70 آخر ہوں گے، اور صدقہ تو رد البلا، صدقہ کو دو گے تو بلائیں ٹل جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ قرآن و سنت کے جملے نہیں ہیں، یہ ہم نے یہاں پیدا کیے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جب اسلام پہ حملہ ہوا انگریز کے آنے کے بعد، اور اب دوسرا حملہ الحاد کا ہوا ہے، اس زمانے میں عیسائیت کے پہلو سے ہوا تھا اور سائنس کے پہلو سے ہوا تھا، تو اس کا جواب دینے کے لیے مذہب کا ایسا روپ اختیار کرنا چاہیے تھا جو مجھے دنیا میں فائدہ دے سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں یہ جملے بولے جانے لگ گئے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، چنانچہ میں نے دنیا کی خاطر دین کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ پیری فقیری کا راستہ کیا بنا کہ پیر صاحب پکڑ لو، بس آگے تو بخشے جائیں گے، یہاں کاروبار کر لو، یہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میری پوری توجہ نیکی کے لیے بھی دنیا کی خاطر ہو گئی۔ تو میں جو نیکی کرتا تھا اس لیے کہ کل میں نے خدا کے ہاں جواب دینا ہے، تو میری نیکی میرے اندر کی شخصیت کا اظہار ہوتی تھی، ایمان کا اظہار ہوتی تھی۔ اب میں نیکی کرتا ہوں دنیا کے فائدوں کے لیے، چنانچہ میں سچ بولا تو جو انگریزوں نے ہمیں سکھایا کہ آنیسٹی از بیسٹ پالیسی، وہ دنیا داری کا جملہ تھا کہ کاروباری آدمی کو دیانتداری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بہتر حکمت عملی ہے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے۔ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ قابل اعتماد دکاندار ہے، اس کے یہاں سے سودا اچھا ملے گا۔ یہ ہم نے تمام چیزوں میں اپنا لیا۔ نماز بھی اس لیے پڑھنی ہے کہ رزق کھلے گا، میں نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہوگی، میری چربی گل جائے گی، میں نے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ گھٹنوں میں ذرا حرکت ہوگی۔ اور یہ میں صرف اتنی بات نہیں کر رہا کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں نے بعض مساجد میں بڑے بڑے وضو خانے میں لگے ہوئے یہ پوسٹر سے دیکھے ہیں کہ وضو کرنے کے 19 فائدے، اور ان میں سے ایک فائدہ جنت تھا کہ آپ خدا کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے، اور باقی 18 فائدے صحت کے تھے کہ آپ کے جراثیم دھل جاتے ہیں، آپ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں متقی نہیں رہتا، میں ایمان والا نہیں رہتا ہوں، بلکہ دنیا دار بن جاتا ہوں۔ تو میرا ایمان جو ہے وہ میرے اندر کی دنیا جو تقوی والی تھی، کہ مثال کے طور پر میں نے ماں کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ میں کل جنت حاصل کروں، ریوارڈ کے لیے نہیں، دنیا کے ریوارڈ کے لیے۔ لیکن اب میری والدہ اگر ناراض ہو جائیں میری خدمت کے باوجود، تو میں مزید نیکی کیوں کروں گا، ان کی مزید خدمت کیوں کروں گا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ نہیں نکلا کوئی بھی۔ تو جب نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر میں دنیا کے کاموں کے لیے، تو اب میرا تقویٰ آہستہ آہستہ مر رہا ہے، اور میری نیکیاں صرف دنیا داری کے لیے ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ چنانچہ میں جس تقوی کے ساتھ خدا کے حضور ہو کر پیش ہو کر کامیاب ہونا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے، اور جب تقوی نہیں ہوتا تو میں پھر نیکیاں دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں، اور جب دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں تو پھر وہ نیکیاں بس ایک ظاہری سی چیز ہوتی ہے، دکھاوے کی چیز ہوتی ہے، حقیقت میں اچھا انسان نہیں ہوتا ہوں میں۔ ٹھیک، 8ویں نمبر پہ آپ نے چغلی اور غیبت کو رکھا ہے، تو ذرا ان دونوں کے فرق کو بھی واضح کر دیجئے گا۔ جی، چغلی جو ہے اس کو اصل میں نمیمہ کا ترجمہ ہے عربی زبان میں۔ نمیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اور آپ کا ایک دوست کام کرنے جا رہے تھے، کاروبار مل کے کرنے جا رہے تھے، مجھے جلن ہوئی اس کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اب میں نے آپ کا کان بھر دیا کوئی برائی اس کی کر کے، خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی ہو، کہ وہ آپ کے ساتھ کام نہ کرے، آپ کا کاروبار اکٹھا نہ ہو، یا یہ رشتہ کرنے جا رہے تھے تو یہ رشتہ نہ ہو۔ تو یہ چغلی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کسی کام سے روکنے کے لیے آپ کا کان بھر رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں بے اعتماد ہو جائیں اور آپ اس کے ساتھ مل کر کام نہ کریں۔ غیبت یہ نہیں ہوتی، غیبت یہ ہوتی ہے کہ سچی بات ہی اس کی عدم موجودگی میں بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ میرے اپنے تکبر کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، انا کی تسکین کے لیے، اپنے حسد کی تسکین کے لیے، کہ میں اپنے حسد کی وجہ سے اس کو دوسروں کے سامنے نیچا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کام نہیں روکنا چاہتا، کوئی رشتہ نہیں روکنا چاہتا، کوئی کاروبار نہیں روکنا چاہتا، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے
اپنے حسد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اپنے جو کوئی زک پہنچی ہے اس سے مجھے اس کو ٹھنڈا اپنے کتارسس کے لیے میں اس کی چغلی کر رہا ہوتا ہوں، اس کے برائی کر رہا ہوتا ہوں اس کی عدم موجودگی میں، تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ میرے تکبر سے پیدا ہوتی ہیں یا میرے حسد سے پیدا ہوتی ہیں، چونکہ حسد اور تکبر جو ہے یہ میرے اندر دوسروں کے بارے میں منفی جذبات پیدا کرتے ہیں۔ تکبر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو چھوٹا ہی رہنا چاہیے، چنانچہ میں اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اس کے عیب کو اچھالتا ہوں دوسروں کے سامنے اور دوسروں کی اس کی عدم موجودگی میں، تاکہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، میں آسانی سے اس کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یا حسد کی وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے اس سے زک پہنچی ہے، وہ کامیاب ہو رہا ہے، میں ناکام ہو رہا ہوں، تو میں اب دوسروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نکما آدمی ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے، اور یہ جو ہے بیماری یہ بھی جھوٹ کی طرح ہے، ہمارا ہر فرد چغلی غیبت کرتا ہے اور اس کو یہ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا سنگین کام کر رہا ہے۔ یہ ان برائیوں میں سے ہے جس کو قرآن نے خود روکا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے اندر سے دوستی، محبت، تعلق، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ان ساری چیزوں کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ امت کے اندر جو قوم کی حیثیت سے جذبات ہوتے ہیں، مل کر کام کرنے کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے بھی اور ان دو بیماریوں کی وجہ سے۔ ٹھیک، 90 نمبر پہ آپ نے جو جس مرض کو رکھا ہے وہ بظاہر تو ایک بابرکت کام نظر آتا ہے، صرف دوسروں کی اصلاح، تو دوسروں کی اصلاح کرنا تو اچھی بات ہے، آپ نے اس کو مرض کے زمرے میں کیوں رکھا ہے؟ مرض اس لیے بنتا ہے، دوسروں کی اصلاح بڑی اچھی چیز ہے بلا شبہ جیسے آپ نے فرمایا، لیکن اگر وہ صرف دوسروں کی ہو، اپنی نہ ہو، تو یہ جرم بن جاتا ہے، عیب بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسی تحریکیں چلی جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم آؤ بڑھ کر اصلاح کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ان تحریکوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنی اصلاح چھوڑ دی، دوسروں کی اصلاح کرنے پہ لگ گیا۔ چنانچہ پاکستان میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں تو اسلام نافذ نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن میں دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہا ہوتا ہوں۔ اب خود اپنے عیب 2000 ہوں گے، لیکن دوسروں کے عیب کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہوں گا ان کے لیے کہ دیکھو اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلا میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں قوم ہوگی جس کو میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ اپنے عیب کے وہی عیب میں کر رہا ہوں گا، لیکن دوسرے کا عیب وہ بہت نمایاں کر کے بیان کر رہا ہوں گا، دیکھو جی یہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، دیکھو جی یہ ڈاکو ہے، یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ سارے کام وہ میں خود بھی کر رہا ہوں گا۔ تو یہ جو مرض ہے، اس سے کیا مطلب ہے کہ میں بس تقریریں کرنے والا بن جاتا ہوں، دوسروں کی اصلاح کرنے کا جذبہ، بڑا اچھا نیک آدمی ہوں، کیا بات ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں کی اصلاح کی، میں نے فلاں کو بتایا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، میں نے فلاں کو بتایا تم اس طرح سے غلط ہو، لیکن اپنے جو عیب ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو دین اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کی اصلاح سے شروع کرو، وہ کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس نے نقشہ ہی دوسرا دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے کہا، تو پھر وہاں پر بھی یہی کہا کہ الاقرب فالاقرب، کہ پہلے اپنے آپ کو پھر دوسرے قریبی رشتہ داروں کو، لیکن ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس اس وجہ سے یہ جرم بنتا ہے۔ وہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا، تو صرف دوسروں کی اصلاح کرنا جرم یہ ہے۔ اپنی اصلاح کریں گے، ساتھ دوسروں کو بھی کریں گے، اور وہ اپنے دائرے میں کریں گے، تو بڑا ایک حسین امتزاج پیدا ہوگا، اور امت کی اصلاح بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔